سر کیا ایک عام آدمی بھی نارمل طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی بھی کامیاب ہو سکتا ہے زندگی میں سکسیزفل آدمی بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سارا بتائیں جی صداقت نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایک نارمل انسان بھی کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو ہم لوگ جو میڈیاکر لوگ ہیں جو نارمل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہم بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے ہیں، زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے جواب میں اس سے پہلے کہ کچھ کہوں، دو تین باتیں آپ کو میں کہوں گا. ٹھیک ہے، آپ زندگی میں اگر نظر دوڑائیں نا تو جتنے بھی کارپوریٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بیک گراؤنڈس کا تعلق اگر دیکھا جائے نا آپ، تو وہ دیکھیں تو وہ لوگ زیادہ تر لوگ ان میں سے میڈیاکر یعنی درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ یا جو بچے میری نظر میں شروع میں ہی سہولیات کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً اگر ان کے والدین ان کو کمرے میں ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کر رہے ہیں جی، ان کے کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، ان کے کمرے میں ہیٹنگ کا سسٹم بھی موجود ہے، گاڑی ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا جہاں کی سہولیات ان کے پاس ہیں، تو ان کے اندر آگے بڑھنے کی جو لگن ہے وہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنے کی جو لگن ہے یا محنت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے، وہ کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جس شخص کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. جو فیل آف ڈپرائونیس ہے، مثلا جو آپ لوگوں کے پاس اندر ایک جو فیل آف ڈپرائونیس ہے، یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو اکساتی ہے کہ آپ محنت کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہیں گے، کوئی چیز بالفرض آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہیں گے، آپ کوشش کریں گے میرے پاس کس طرح آئی فون آ جائے. اب جس بندے کے پاس آئی فون موجود ہے، جس بندے کے پاس کوئی اچھی گاڑی موجود ہے، جس بندے کے پاس اپنا گھر موجود ہے، جس بندے کے پاس ایک اچھی جاب موجود ہے، وہ تو شاید اتنی اسٹرگل نہیں کرے گا بنسبت اس شخص کے جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا آپ کو آئی فون چاہیے ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آئی فون کے لیے محنت کرو گے. تو یہ جو ڈپرائونیس ہے، یہ جو چیزوں کا نہ ہونا ہے، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے، تو آپ اس کو مثبت سینس میں لے سکتے ہیں، آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز نہیں دی ہے تو آپ کے اندر یہ محنت کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاید یہ چیز نہیں دی آپ کو. ٹھیک ہے، آپ محنت سے حاصل چیز کر سکتے ہیں. تو جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، تو کامیابی جو ہے وہ میرے نزدیک تین چار پانچ باتیں ایسی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے شمار ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے نا، کامیابی کے لیے وہ ہے جی محنت. آپ محنت کے بغیر یہ ہرگز مت سوچیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوئی شارٹ کٹ، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کہ کامیابی کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، بالفرض میں مثال دیتا ہوں، بالفرض اگر کوئی دکاندار بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ محنت کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، سامان لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، رات کو دیر تک اس کی دکان کھلی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھیں کہ وہ اپنا جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کام میں وہ 30% سمجھے کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر وہ صبح سویرے اٹھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی دکانداری چلائی اور رات کو سب سے دیر میں اس نے بند کی، مطلب اس نے محنت کی، مطلب صبح سویرے اٹھنا، ٹھیک ہے، محنت میں شمار ہوگا، مشکل وقت ہوتا ہے، بستر میں سے رضائی میں سے نکلنا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے، تو مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کیا ہوا، اس نے اپنی محنت سٹارٹ کی. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، محنت کی طرف ایک سٹیپ لیا. تو دنیا میں یاد رکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ محنت سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی شخص چاہے کہ وہ بغیر محنت کے کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ریئل کامیابی جسے ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے کامیابی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ لوگ کامیابی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کسی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو میرے نزدیک اس کو ہم کامیابی نہیں کہیں. کامیابی کا جو ریئل ڈیفینیشن ہے، ٹھیک، اس کے مطابق وہ شخص کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا جو بغیر محنت کے اگر چاہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو کامیابی کا بڑا گہرا تعلق محنت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ محنت کریں، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھیں کہ 30% جو ہے وہ آپ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ محنت ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کسی چیز کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹرگلنگ، وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو ایک خاص ٹائم ہوتا ہے محنت کا بھی، مطلب بالفرض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹائم ہے، اس بات کو میں ایک مثال سے اگر آپ کو بیان کروں. دیکھیں، سپوز کرتے ہیں کہ ایک مینڈک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو پانی میں ڈالا اور کسی دیش کے وغیرہ میں پانی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو کیا کہ نیچے آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا، وہ پانی کیا ہوگا، گرم ہونا شروع ہو جائے گا.
ٹھیک ہے پانی کیا ہو جائے گرم ہونا شروع ہو جائے گا. اب مینڈک کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ اپنا جو ٹیمپریچر ہے نا ٹھیک ہے وہ وائرلی انوائرمنٹ کے لحاظ سے کیا کر سکتا ہے جی تبدیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جب جب پانی گرم ہوتا گیا ٹھیک ہے ٹیمپریچر مینڈک کا بھی تبدیل ہوتا گیا. ٹیمپریچر کیا مینڈک اپنا ٹیمپریچر کیا کرتا گیا جی تبدیل کرتا گیا. اب پانی اور گرم ہوتا گیا مینڈک نے اپنے آپ کو اور ٹیمپریچر کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے اپنی باڈی کا ٹیمپریچر کیا کیا اور ایک ٹائم آیا کہ اب مینڈک کے لیے اس پانی کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے اب مینڈک کیا اپنی اس جو باٹل تھا یا جار تھا جو گرم ہو رہا تھا اس کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. کیوں اس کی ایک خاص ویلیو ہے اس تک اپنا جو ٹیمپریچر تبدیل کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر تبدیل نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اب مینڈک نے کیا کیا جمپ لگانے کی کوشش کی کہ میں کسی طرح جار سے باہر نکلوں. ٹھیک ہے تو لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی. مینڈک نے جمپ لگائی لیکن وہ باہر نہیں نکل سکا. وجہ یہ تھی کہ جب نکلنے کا ٹائم تھا جب جمپ لگانے کا ٹائم تھا اس وقت مینڈک بیٹھا رہا اپنی ساری توانائی ادھر ضائع کرتا رہا. ٹھیک ہے اب جس وقت وہ پانی ابلنے کے قریب آ گیا ٹھیک ہے ابل رہا تھا تو اس وقت وہ اپنی ساری توانائی کیا کر چکا تھا کھو چکا تھا. ٹھیک ہے تو کیا ہوا اب اس نے جمپ لگائی تو وہ کامیاب نہیں ہوا. تو دس از رائٹ ٹائم ٹو ڈیسیژن. ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی وقت ہے اس کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کوئی بھی کام کرنے کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا اس وقت آپ لوگوں نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. مثلا آپ لوگ ابھی میٹرک اسٹوڈنٹ ہیں دس از دا رائٹ ٹائم فار یور اسٹڈی. ٹھیک ہے بیفور دا ایگزامینیشن. ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس وقت کیا کرنا شروع کر دیں جی ہم پڑھائی نہیں کریں گے ہم خیر کوئی بات نہیں ہمارے پاس بہت ٹائم پڑا ہوا ہے آپ کمفرٹ زون میں ابھی سردی زیادہ ہے سردی کم ہو جائے پھر پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے نا یہ جنوری کے بعد پڑھنا شروع کریں گے جی کوئی مثلا جب اسکول کھول جائیں گے پھر پڑھنا شروع کریں گے. تو کیا ہوگا دس از دا رائٹ ٹائم. آپ اپنا رائٹ ٹائم کیا کر رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں. اپنی جو توانائیاں ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں. پھر جس وقت آپ پیپر کے قریب آ جائیں گے اور پیپر سے ایک مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس وقت آپ وہ والی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو آپ ابھی کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کامیابی کے لیے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے جی محنت ہے. آپ کامیابی بغیر محنت کے نہیں حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو کوئی بھی شخص ہے دنیا میں کوئی بھی شخص ہے وہ بغیر محنت کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر میری چیز جو میں سمجھتا ہوں دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی دیانتداری. آپ کوئی بھی کام کریں محنت کے ساتھ کریں اور دیانتداری کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے نا آپ ساری دنیا کی محنتیں کریں. ٹھیک ہے نا صبح سویرے اٹھیں اور شام تک محنت کرتے رہیں لیکن اپنے کام میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا دیانتداری سے کام نہیں کرتے ہیں اس میں خیانت کر دیتے ہیں. بالفرض ہم دوبارہ کسی کریانہ اسٹور والے کی مثال لیتے ہیں کسی دکاندار کی مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور رات کو دیر تک کام کرتا ہے لیکن اپنے کام میں دیانتداری نہیں کرتا ہے ملاوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا بیچ میں کچھ چیزیں غلط ڈال کے دے دیتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ اپنے کام میں اپنے کام سے مخلص نہیں ہے اپنے کام سے دیانتدار نہیں ہے. تو جو شخص دیانتدار نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا تو وہ اس نے جو ایکسٹرا پیسے کمائے ہیں بے ایمانی کر کے اس طرح وہ کسی نہ کسی راستے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو حاوی کیے ہوئے ہے وہ ہر چیز پر اس کی نظر ہے. ٹھیک ہے نا تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. ٹھیک بالفرض آپ ایسا کرتے ہیں اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بچہ کہتے ہیں جی میں نقل کر گئی امتحان میں پاس ہو گیا اور میرے نمبر زیادہ آ گئے. ٹھیک ہے اور ایک بچہ ہے جس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس کے بھی اتنے ہی نمبر آ گئے اس سے تھوڑے کم آ گئے. ٹھیک ہے تو وہ بات مجھے اس نقل کی کہتے ہیں یہ دیکھو میں نے محنت نہیں کی ہے اور میں نے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بہترین عدل کرنے والی ذات ہے. ٹھیک ہے نا وہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا وہ ایمانداری کا صلہ ہمیشہ دے گی. آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں یقین کر لیں اس کو کہ اس جس بچے نے نقل کر کے وہ نمبر حاصل کیے ہیں وہ نمبر اس کو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. نمبر کبھی بھی ضمانت نہیں ہوگی اس کی کامیابی کی. ٹھیک ہے نا آپ نے جو اپنی محنت سے نمبر حاصل کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا چاہے جلد دے چاہے دیر دے لیکن اس بات پہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور عطا کرے گا آپ نے جو محنت کی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ابھی سے. اس عمر میں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں کہ کامیابی کے لیے یہ دو باتیں انتہائی ضروری ہیں کہ آپ نمبر ایک محنت کرنا شروع کر دیں ابھی سے ہی. ابھی آپ کے پاس اٹس اے رائٹ ٹائم فار یور اسٹرگل. ٹھیک ہے آپ ابھی سے اپنی محنت شروع کر دیں. دوسرے نمبر پہ آپ مخلص ہو کر اپنے کام کے ساتھ ٹھیک ہے نا کام کریں. ٹھیک ہے آپ کا کام اس وقت صرف اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ مخلص ہوں صبح سویرے اٹھیں نماز پڑھیں اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس بے شمار ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ مخلص ہوں ہر سبجیکٹ کو پراپر ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا بالکل ایسے تیاری کریں جیسے ہمارا کل پیپر ہے. ٹھیک ہے تو بعید نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بہت اچھے نمبر کے ساتھ بہت کامیاب
इंसान बन जाए, बहुत अच्छे नंबर के साथ आप पास हो जाए। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पर कामयाबी के लिए दुनिया में अभी ये रिसेंट रिसर्च बताती हैं कि कामयाबी के लिए स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन किसी भी डिग्री के साथ किसी एक स्किल में महारत हासिल कर लेना ये भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, बिलफर्ज आप कोई भी अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेडिकल कर लेते हैं, सिर्फ डिग्री के बलबूते पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक कामयाब इंसान हो सकते हैं या आप प्रोफेशनली कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई एक स्किल ऐसी ना हो जिसकी बुनियाद पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना, तो इसलिए आज आपको मेरा ये मशवरा है कि आप अभी से किसी एक अपनी स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दें। कोई भी एक काम ऐसा पकड़ लें जिसमें आप महारत हासिल कर लें। ठीक है, तो महारत हासिल करने के बाद फिर देखेंगे कि आपको किस तरह वो स्किल आपकी कामयाब करती है। तो 20% 30% कामयाबी, ठीक है, आपको मेहनत से मिल जाएगी। ठीक है जी, तो 50% कामयाबी का दारोमदार आपकी देनदारी पर है। ठीक है, इस तरह 80% कामयाबी आपको मिल सकती है बगैर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट किए हुए। अगर आप सिर्फ मेहनत करना शुरू कर दें आज से और देनदारी से अपना काम शुरू कर दें तो 80% आप कामयाब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद रह जाता है जी 20% आपकी स्किल है। ठीक है, तो आप 20% अपनी स्किल को पॉलिश कर से उसके ऊपर काम करके तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आज ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी शख्स दुनिया में बगैर मेहनत के और बगैर देनदारी के कामयाब नहीं हो सकता। आपके पास बेशक कोई स्किल ना हो, लेकिन अगर आप देनदार नहीं हैं, आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो बात मेरी पल्ले बांध लें कि आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है ना, इसलिए कामयाबी के लिए पहली शर्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी शर्त आपको देनदारी से काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है ना, आप दुनिया की कोई भी फील्ड उठा के देख लें, उसमें अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें जी, मेहनत करें। दूसरे नंबर पर उस मेहनत को आप देनदारी के साथ अपनी जितनी जो आपकी ड्यूटी लगाई जाए, जो भी आपका काम बनता है उसको देनदारी के साथ पूरा करें। ठीक है ना, तीसरे नंबर पर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ठीक है ना, आप कोई ना कोई हुनर सीखें। ठीक है ना, आपके पास ऐसा काम आना चाहिए आपको जो आपको बाकी लोगों से क्या करे, डिफरेंशिएट करे। एक बच्चा है जिसके पास सिर्फ डिग्री है और एक आप है आपके पास डिग्री भी है, साथ में आपका स्किल भी है, तो डेफिनेटली यू विल वर्थ अ लॉट, आपकी वर्थ ज्यादा होगी उसकी निस्बत जिसके पास सिर्फ डिग्री है। ठीक है, तो स्किल्स के लिए जरूरी है कि आप लोग अभी से ही, ठीक है ना, अपने जो कोर्स की चीजें हैं इनके साथ साथ आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है ना, कोई ऐसा काम आप बेशक वो इंटरनेट से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी स्किल हो। ठीक है ना, स्किल जो है ये आपको दुनिया में ना सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कामयाबी के राह पर जो है तो आपका मदद करेगी, बल्कि ये आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। मसलन मिसाल कैसे तौर पर, बिलफर्ज एक बंदा है जिसको अच्छा लिखना आता है, ठीक है ना, मसलन जैसे मैं कैलीग्राफी कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई बंदा कैलीग्राफी कर सकता है, तो वो क्या है जी, वो उसके लिए कॉन्फिडेंस का बायस बनती है। बिलफर्ज दो चार बंदे जहाँ पर खड़े होंगे और लिखने की बात आएगी तो उस बंदे के अंदर ये एक इसलिए होगी कि यार मैं बोर्ड पे लिखूँ, ठीक है, उसको पता होगा कि ये चीज़ क्या है, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो वो अच्छा लिखना उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बायस बनेगी इस चीज़ का कि वो दूसरों में परमानेंट हो। ठीक है, तो आपके अंदर ये पैदा करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है। स्किल्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ठीक है ना, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आज की बात का अगर हम खुलासा निकालें तो आज की बात का एक खुलासा तो ये निकलता है कि कामयाब होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, आप मेहनती हो, नंबर 2, आप देनदार हो, और नंबर 3, आपके पास कोई अच्छी स्किल हो जिसके बलबूते पर आप दुनिया में बाकी लोगों से क्या हो सके जी, डिफरेंशिएट कर सकें।